السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احسان آپ کی خدمت میں منہاج العربیہ حصہ اول کا 19واں سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں اور دوسرے احباب تک اس پیغام کو پہنچانے میں دل کھول کر ہمارا تعاون کریں۔ بلا کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 19۔ من علی ھذا الکرسی، یہ اس کرسی پر کون ہے؟ علیہ ولد، اس پر ایک لڑکا ہے۔ ای شیء امام الولد، لڑکے کے سامنے کون سی چیز ہے؟ امامہ طاولۃ، اس کے سامنے یعنی لڑکے کے سامنے ایک میز ہے۔ ای شیء فوق الطاولۃ، میز کے اوپر ٹیبل کے اوپر کون سی چیز ہے؟ فوق الطاولۃ کتاب وقلم الرصاص، میز کے اوپر کتاب اور فاؤنٹین پین ہے۔ این قلم الرصاص، فاؤنٹین پین کہاں ہے؟ هو فوق الکتاب والکتاب تحتہ، فاؤنٹین پین کتاب کے اوپر ہے اور کتاب قلم کے نیچے ہے۔ مع من ذلک الولد، اس لڑکے کے ساتھ کون ہے؟ معه صدیقہ وهو امامہ، اس کے ساتھ یعنی اس لڑکے کے ساتھ اس کا دوست ہے اور وہ اس کے سامنے ہے۔ این بیتہ، اس کا گھر کہاں ہے؟ بیتہ وراء المدرسۃ، اس کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے۔ هل امتحانہ قبل العطلہ، کیا اس کا امتحان چھٹی سے پہلے ہے؟ لا امتحانہ بعد العطلہ، نہیں، اس کا امتحان چھٹی کے بعد ہے۔ ذلک الولد مشغول بالقراءہ وصدیقہ مشغول بالکتابہ، وہ لڑکا پڑھنے میں مشغول ہے اور اس کا دوست لکھنے میں مشغول ہے۔ اس سبق میں اس میں ظرف کی تمرین کرائی گئی ہے۔ اس میں ظرف امام، فوق، تحت، قبل، بعد، ورا، تقریباً 6 اس میں ظروف یہاں استعمال کیے گئے ہیں۔ ترتیب وار ہم دیکھتے ہیں۔ امام کا معنی سامنے۔ اب جس کلمے کے بارے میں سامنے کا مفہوم ادا کرنا ہو اس لفظ کے اوپر، اس کلمے کے اوپر امام کو بڑھا دیں گے۔ مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہے مدرسے کے سامنے، تو ہم کہیں گے امام المدرسۃ، مدرسے کے اوپر امام کو بڑھا دیجئے۔ گھر کے سامنے آپ کہیے امام البیت، استاذ کے سامنے آپ کہیں گے امام الاستاذ، امام المعلم، دکان کے سامنے امام الدکان۔ تو جس لفظ کے بارے میں سامنے کا مفہوم ادا کرنا ہو اس کلمے کے اوپر، اس لفظ کے اوپر امامہ کو بڑھا دیں گے۔ دوسرا لفظ فوقہ، فوقہ کا معنی اوپر۔ اب جس کلمے کے بارے میں اوپر کا مفہوم ادا کرنا ہو اس کلمے کے اوپر فوق کو بڑھا دیجیے۔ مثال کے طور پر میز کے اوپر تو آپ کہیں گے فوق الطاولۃ، آپ کتاب کے اوپر آپ کہیے فوق الکتاب، سر کے اوپر آپ کہیے فوق الرأس۔ اس کے علاوہ اور دوسری مثال آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ تحت کے معنی نیچے۔ اب جس چیز کے نیچے ہو، جس کلمے کے بارے میں نیچے کا مفہوم ادا کرنا ہو اس کلمے کے اوپر تحت کو بڑھا دیں گے۔ مثال کے طور پر آسمان کے نیچے تو آپ کہیں گے تحت السماء، زمین کے نیچے تحت الارض، چھت کے نیچے تحت السقف، دروازے کے نیچے تحت الباب، چارپائی کے نیچے تحت السریر، مصحری کے نیچے تحت الاریکہ۔ اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے۔ قبل، قبل کے معنی ہوتا ہے پہلے۔ اب جس لفظ کے بارے میں پہلے کا مفہوم ادا کرنا ہو اس کلمے کے اوپر، اس لفظ کے اوپر قبل کو بڑھا دیں گے۔ مثال کے طور پر وقت سے پہلے آپ کہیں گے قبل الوقت، سبق سے پہلے قبل الدرس، نماز سے پہلے قبل الصلاۃ، رمضان سے پہلے قبل رمضان، ماجد سے پہلے قبل ماجد، راشد سے پہلے قبل راشدین۔ بعد، بعد کا معنی ہوتا ہے بعد یعنی بعد میں۔ اب جس کلمے کے بارے میں بعد کا مفہوم ادا کرنا ہو آپ اس کلمے کے اوپر بعد کو بڑھا دیجئے۔ مثال کے طور پر عید کے بعد تو آپ کہیں گے بعد العید، جمعہ کے دن کے بعد آپ کہیے بعد یوم الجمعۃ، آپ کہیں گے تقریر کرنے کے بعد بعد القاء الخطبۃ، بعد القاء الخطبۃ، وقت کے بعد بعد الوقت، سبق کے بعد بعد الدرس۔ اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے۔ ایک اور لفظ ورا، ورا کے معنی ہوتا ہے پیچھے۔ یہاں پر بھی وہی کریں گے، جس کلمے کے بارے میں آپ کو پیچھے کا مفہوم ادا کرنا ہے اس کے اوپر ورا کو آپ بڑھا دیں گے۔ جیسے وراء المدرسۃ، مدرسے کے پیچھے، وراءک، آپ کے پیچھے، وراءہ، اس کے پیچھے، وراءہا، اس کے پیچھے، ورائی، میرے پیچھے،
وراء الجداری، دیوار کے پیچھے، وراء المسجدی، مسجد کے پیچھے۔ تو اس طریقے سے آسانی کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک تعبیر ہے ذالک الولد مشغول بالقراءہ وصدیقہ مشغول بالکتابہ۔ اس کا ایک ترجمہ تو آپ کریں گے کہ وہ لڑکا پڑھنے میں مشغول ہے اور اس کا دوست لکھنے میں مشغول ہے۔ ایک دوسرا ترجمہ پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ پڑھ رہا ہے اور اس کا دوست لکھ رہا ہے۔ جیسے آپ بنا سکتے ہیں کبھی کبھی کہ استاذ پڑھا رہے ہیں اور بچے پڑھ رہے ہیں یا طلبہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے الاستاذ مشغول بالتدریس والطلاب مشغولون بالدرس۔ الاستاذ مشغول بالتدریس والطلاب مشغولون بالدرس۔ اسی طریقے سے آپ کہیں گے والدہ کھانا پکانے میں مشغول ہے، یعنی کھانا بنا رہی ہے اور بہن سلائی کر رہی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اسی طریقے سے والدۃ، اب یہاں پر ال بڑھا دیں گے، الوالدۃ یا الام مشغولۃ بالطبخ والاخت مشغولۃ بالخیاط، کہ بہن کپڑا سلنے میں مشغول ہے اور ماں والدہ کھانا بنانے میں مشغول ہے۔ میں سونے میں مشغول ہوں اور وہ پڑھنے میں مشغول ہے۔ آپ کہیں گے انا مشغول بالنوم وهو مشغول بالقراءة، کہ میں سونے میں مشغول ہوں یعنی میں سو رہا ہوں اور وہ پڑھ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے جملے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ترجمہ کرو، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کون کے لیے من کا استعمال کرنا ہے، ساتھ کے لیے ماں کا استعمال کرنا ہے، اور تمہارے کے لیے آپ پڑھ چکے ہیں ضمیر کاف، تو آپ کہیے مم معکا، مم معکا، تمہارے ساتھ کون ہے۔ اب اس پر آپ ضمیر کی چینجنگ کے ساتھ آپ بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں۔ تمہارے ساتھ کون ہے، اگر لڑکا ہے تو آپ کہیں گے مم معکا، لڑکی ہے مم معکی۔ اس کے ساتھ کون ہے، تو آپ اگر لڑکا ہے تو آپ کہیں گے مم معہو، لڑکی ہے تو آپ کہیں گے مم معہا۔ میرے ساتھ کون ہے، مم معی۔ اس طریقے سے استعمال آپ ایک جملے پر بہت سارے جملے بنائیے۔ میرے ساتھ میرا رب ہے، معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، انا واقف امام اللہ، انا اللہ کے سامنے اللہ کے لیے سامنے کا مفہوم ادا کرنا ہے، تو آپ لفظ اللہ سے پہلے امام کا لفظ بڑھا دیں گے، انا واقف امام اللہ، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس کے ساتھ اس کا ایمان ہے، اس کے ساتھ اس کا ایمان ہے، معہو ایمانہ، اس کے ساتھ اس کا ایمان ہے، اور میرے ساتھ میرا ایمان ہے، ومعی ایمانی۔ عمل علم کے لیے ضروری ہے، العمل ضروری للعلم، العمل ضروری للعلم، عمل علم کے لیے ضروری ہے۔ تمہارا امتحان کب ہے، تمہارا امتحان کب ہے، کب کے لیے آپ متى کا استعمال کرنا ہے، امتحان کے لیے امتحان کا لفظ ہے یا اختبار کا لفظ ہے، اور تمہارا کے لیے آپ کاف کا استعمال کرنا ہے۔ متى امتحانوں کا مذکر کے لیے، متى امتحانوں کی تمہارا امتحان مؤنث کے لیے، تمہارا امتحان کب ہے، متى امتحانوں کا، میرا امتحان تعطیل سے پہلے، تعطیل کے معنی چھٹی ہے، امتحانی قبل العطلہ، امتحانی قبل العطلہ، میرا امتحان تعطیل سے پہلے ہے۔ تمہارا سفر عید سے پہلے ہے یا عید کے بعد ہے، تمہارا سفر عید سے پہلے ہے یا عید کے بعد ہے۔ اب پہلے سفروں کا، تمہارا سفر قبل العید ام بعد العید، سفروں کا قبل العید ام بعد العید، تمہارا سفر عید سے پہلے ہے یا عید کے بعد ہے۔ زمین کے نیچے کیا ہے، کیا کے لیے آپ ماضی کا استعمال کریں اور نیچے کے لیے تحت کا استعمال کرنا ہے، تو آپ کہیے زمین کے نیچے، تحت الارض، ماذا تحت الارض، زمین کے نیچے کیا ہے۔ اس کے بعد میں ہوں اور میرے بعد تو ہے، اس کے بعد میں ہوں اور میرے بعد تو ہے، انا بعدہ، اس کے بعد میں ہوں، انا بعدہ، اس کے بعد میں ہوں اور تو میرے بعد ہے، وانت بعدی، انا بعدہ وانت بعدی، اس کے بعد میں ہوں اور میرے بعد تو ہے۔ کیا ہر انسان کے لیے موت ہے، حل الموت لکل انسان، حل الموت لکل انسان، کیا ہر انسان کے لیے موت ہے، حل الموت، کیا موت لکل انسان، ہر انسان کے لیے، حل الموت لکل انسان، کون سا دن حق ہے، ای دین حق، ای دین حق۔ تو امید ہے کہ آپ اس طریقے سے مشق کریں گے اور انشاءاللہ بہت جلد قابو پا جائیں گے۔ جزاکم